نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تلمزوا انفسكم صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کسی کے راز کو فاش کرنے کا کیا حکم ہے، قرآن و حدیث اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ کیونکہ آپ نے سن رکھا ہے شریعت ستر پوشی کا حکم دیتی ہے۔ میڈیا والے بہت سے لوگوں کے راز فاش کرتے ہیں۔ کیا پردہ داری یا غیبت کے زمرے میں یہ آئے گا؟ تو اس کے متعلق فتاوی جات موجود ہیں۔ شریعت لوگوں کے عیوب کی ستر پوشی کا حکم دیتی ہے۔ جب تک کسی کا عیب یا خرابی اس کی ذات تک محدود ہے، اس پر پردہ ڈالنا بہتر ہے، اور اگر کوئی اس کی اصلاح کی قدرت رکھتا ہے یا تدبیر کر سکتا ہے تو ضرور کرے، کیونکہ ارشاد نبوی ہے، میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ قلنا لمن، صحابہ کرام بیان کرتے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، فرمایا اللہ کی کتاب کی، اللہ کے رسول کی، ائمہ مسلمین کی، اور عام مسلمانوں کی۔ قرآن مجید میں مظلوم کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ حاکم کے سامنے، عدالت کے سامنے، یا کسی ایسے شخص کے سامنے جہاں اس کی داد رسی ہو سکتی ہے فریاد کر سکتا ہے، اور ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ کسی بری بات کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو رب ذوالجلال نے اس بات کی اجازت دی ہے، اس کو داد رسی کے لیے اللہ عز و جل نے اجازت دی ہے، فرمایا یہ بری بات کو بھی لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی باخبر شخص کوئی مشورہ طلب کرے کہ فلاں شخص کے ساتھ کاروبار میں کرنا چاہتا ہوں، کیا اس کے ساتھ میں شراکت داری کر لوں، مشترکہ کاروبار کر لوں یا نہ کروں؟ فلاں شخص کے ساتھ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں یا نہ دوں، یا اس کی لڑکی کا رشتہ لے لوں یا نہ لوں؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اور خاندان کے اندر، علاقے کے اندر جو معزز لوگ ہوتے ہیں تو دوسرے علاقوں والے لوگ جب وہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اکثر پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے بھئی ہم یہاں سے رشتہ لینے لگے ہیں یا دینے لگے ہیں تو بچہ کرتا کیا ہے، اور ان کے آمدن کے ذرائع کیا ہیں، خاندانی اعتبار سے یہ کیا ہیں؟ تو اندر کھاتے لوگ معلومات لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی سے پوچھے کہ میں فلاں کے ساتھ رشتہ کر لوں یا فلاں کے ساتھ رشتہ نہ کروں، یا فلاں شخص کے پڑوس میں مکان لے لوں یا نہ لوں، تو ایسی صورت میں جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے سچ بیان کر دینا چاہیے۔ یہ نہ وہ کہہ جی میں اب پردے ڈالتا رہوں، یہ پردہ ڈالنے کا وقت نہیں ہے، یہ لوگوں کو دھوکے سے بچانے کا وقت ہے، تاکہ حقائق سے لا علمی کی وجہ سے مشورہ مانگنے والوں کو نقصان نہ ہو، اور یہ غیبت کے زمرے میں بھی نہیں آئے گا۔ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امین ہوتا ہے، یعنی اسے دیانت داری کے ساتھ سچ بات بتا دینی چاہیے۔
اسی طرح اگر کسی کی خرابی سے پورے معاشرے کو دینی، اخلاقی یا مالی اعتبار سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں اس کے شر اور نقصان سے لوگوں کو بچانے کے لیے خبردار کر دینا چاہیے، یا حکومت کے ذمہ دار افراد یا متعلقہ اداروں کو اطلاع دینا پردہ دری یا غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ ابن عیینہ نے کہا 3 آدمیوں کا عیب بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ شعب الایمان کے اندر یہ روایت ہے۔ نمبر 1، 3 آدمیوں کا عیب بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے۔ نمبر 1، ظالم حکمران۔ نمبر 2، جو شخص لوگوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی کرتا ہو۔ اور نمبر 3، وہ بدعتی جو لوگوں کو اپنی بدعت کی دعوت دیتا ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، شروع کے اندر ہم نے مسئلہ بتایا، شریعت لوگوں کے عیوب کی ستر پوشی کا حکم ضرور دیتی ہے اس وقت تک جب تک کہ کسی کا عیب یا خرابی اس کی ذات تک محدود ہے، اس کی شخصیت تک محدود ہے، اس پر پردہ ڈالنا بہتر ہے۔ اگر کوئی اس کی اصلاح کی قدرت رکھتا ہے یا تدبیر کر سکتا ہے تو ضرور کرے، بصورت دیگر بری باتوں کو چھپانا نہیں چاہیے۔ جب معاملہ انسان کی ذات سے باہر چلا جائے تو پھر باتوں کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ لوگوں کو اس کے متعلق آگاہی دینی چاہیے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔